لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. آج جلسے کا آغاز خدا کے قرآن پاک سے ہوگا. میں عزیزی سبا تبسم سے خواہش کروں گا وہ آئے اور اس جلسے کا آغاز خدا کے قرآن پاک سے کرائے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. جزاک اللہ خیر. عزیزی سید مجیب اللہ کاشف سے خواہش کروں گا کہ وہ آئے اور بات شریف پڑھے. اس کے بعد عزیز کاشف صاحب کے بعد محترم المقام جناب عبدالودود نقوی صاحب انشاءاللہ ایک اور دو نعت شریف پڑھے. چمن چمن کے دلکشی گلوں کی ہے اور تازگی ہے چاند جنس شبنمی و کہکشاں کی روشنی. چمن چمن کے دلکشی گلوں کی ہے وہ تازگی ہے چاند جنس شبنمی و کہکشاں کی روشنی. ہواؤں کی ہی وہ راگنی فضاؤں کی ہی وہ نغمنی ہواؤں کی ہی وہ راگنی فضاؤں کی ہی وہ نغمنی ہے کتنا پیارا نام ہو بھی نبی 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 نبی. یہ آمد بہار ہے وہ نور کی خطار ہے فضا خوشگوار ہے. یہ آمد بہار ہے وہ نور کی خطار ہے فضا بھی خوشگوار ہے ہوا بھی خوشگوار ہے. یہ آمد بہار ہے وہ نور کی خطار ہے فضا بھی خوشگوار ہے ہوا بھی خوشگوار ہے. حواس میں نے جب کہا یہ شان کس نے کی عطا حواس میں نے جب کہا یہ شان کس نے کی عطا ہوا پکارتی چلی نبی 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 نبی. زمیں بنے زماں بنے مکی بنے مکا بنے چنی بنے چنا بنے وجہ کن فقا بنے. زمیں بنے زماں بنے مکی بنے مکا بنے چنی بنے چنا بنے وجہ کن فقا بنے. یہ آمد بہار ہے وہ نور کی خطار ہے فضا بھی خوشگوار ہے ہوا بھی خوشگوار ہے. یہ آمد بہار ہے وہ نور کی خطار ہے فضا بھی خوشگوار ہے ہوا بھی خوشگوار ہے.
عشق بے مثال ہے، وہ چرخ کا ہلال ہے، نبی کا وہ بلال ہے، وہ حسن لاجواب ہے، وہ عشق بے مثال ہے، وہ چرخ کا ہلال ہے، نبی کا وہ بلال ہے، بدن سے لگتے ریت پر کہ تھر تھرا اٹھے حجر، بدن سے لگتے ریت پر کہ تھر تھرا اٹھے حجر، زبان پہ تھا مگر یہی نبی 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 چلے جو قتل کو عمر کہا کسی نے روک کر، کہاں چلے اور کدھر مزاج کیوں ہے عرش پر، چلے جو قتل کو عمر کہا کسی نے روک کر، کہاں چلے اور کدھر مزاج کیوں ہے عرش پر، ذرا پہن کی لو خبر فدا ہے وہ رسول پر، ذرا پہن کی لو خبر فدا ہے وہ رسول پر، وہ کہہ رہی ہے ہر گھڑی نبی 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 نبی، عمر چلے بہن کے گھر یہ دل میں سوچ سوچ کر، اڑائیں گے ہم ان کا سر جو ہے نبی کے دین پر، عمر چلے بہن کے گھر یہ دل میں سوچ سوچ کر، اڑائیں گے ہم ان کا سر جو ہے نبی کے دین پر، سنا ہے جب قرآن کو خدا کے اس بیان کو، سنا ہے جب قرآن کو خدا کے اس بیان کو، تو عمر نبی کہا یہی نبی 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 نبی، وہ عشق کا اصول ہے، وہ سنیت کا پھول ہے، وہ ایسا بھی اصول ہے کہ عاشق رسول ہے، وہ ایسا بھی اصول ہے کہ سنیت کا پھول ہے کہ عاشق رسول ہے، رضا سے میں نے جب کہا یہ شان کس نے کی عطا، رضا سے میں نے جب کہا یہ شان کس نے کی عطا، رضا سے میں نے جب کہا یہ شان کس نے کی عطا، رضا نے بھی کہا یہی نبی 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 نبی، چمن چمن کے دلکشی گلوں کی ہے وہ تازگی ہے، چاند جنس شبنمی وہ کہکشا کی روشنی، چمن چمن کے دلکشی گلوں کی ہے وہ تازگی ہے، چاند جنس شبنمی وہ کہکشا کی روشنی، ہواؤں کی ورادنی فضاؤں کی وردمنی، ہواؤں کی ورادنی فضاؤں کی وردمنی، وہ کہہ رہی ہے ہر گھڑی نبی 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 نبی، پیار سے بیٹھے ہوئے محترم المقام دونوں علماء طلباء اسلامک ویلفیئر سوسائٹی میں پرسوں تدریس کے شعبے میں لگے ہوئے ہیں، ایسے موقع پر آپ کی اس جلسے میں بالخصوص جناب عبدالودود صاحب قبلہ کی آمد میرے لیے تبرک ہے، میں آپ جناب سے خواہش کروں گا اس موقع پر نعت شریف پیش کروں گا۔ یا رب گزر بسر میری ایسی حیات ہو، ایسی حیات ہو، یا رب گزر بسر میری ایسی حیات ہو، ایسی حیات ہو، یا رب گزر حیات ہو،
مکے میں دن کٹے تو مدینے میں رات ہو، مدینے میں رات ہو، مکے میں دن کٹے تو مدینے میں رات ہو، مدینے میں رات ہو، اس انجمن سے بڑھ کے کوئی انجمن نہیں، کوئی انجمن نہیں، اس انجمن سے بڑھ کے کوئی انجمن نہیں، اس انجمن سے بڑھ کے کوئی انجمن نہیں، جس میں خدا کا ذکر محمد کی بات ہو، محمد کی بات ہو، جس میں خدا کا ذکر محمد کی بات ہو، محمد کی بات ہو، مکے میں دن کٹے تو مدینے میں رات ہو، مدینے میں رات ہو، مجھے یاد آ رہا ہے تیرا پاک آستانہ، مجھے یاد آ رہا ہے تیرا پاک آستانہ، میرے دل پہ چھا رہا ہے، وہی کیف عاشقانہ میرے دل پہ چھا رہا ہے، کوئی اور ہو تو ہو تیرا آشنا نہیں ہے، کوئی اور ہو تو ہو تیرا آشنا نہیں ہے، جو بدل نہ دے یہ دنیا، جو بدل نہ دے زمانہ، مجھے یاد آ رہا ہے، تو ازل کا ہے تبسم، تو ابد کا ہے ترنم، تو ازل کا ہے تبسم، تو ابد کا ہے ترنم، تو ہے دہر کا تکلم، تیری ذات معجزانہ، مجھے یاد آ رہا ہے، میں ہوں ظلمتوں کا پیکر، تو ہے روشنی سراپا، میں ہوں ظلمتوں کا پیکر، تو ہے روشنی سراپا، تیری صبح ہے صبح نوری، میری شام کا فلانہ، مجھے یاد آ رہا ہے، اور یہ شعر خاص طور سے جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں ان کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں، سماعت کرنا۔ ویسے تو ہر مسلمان کی دل میں یہ خواہش ہے، لیکن ان لوگوں کی خواہش ضرور پوری ہونے والی ہے جو اس موقع سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ آپ کے سفر کو قبول فرمائے، شعر سماعت کرنا۔ بڑی
بڑی آرزو ہے آقا تیرے در پہ آ کے چومو بڑی آرزو ہے آقا تیرے در پہ آ کے چومو تیرے شہر میں کہیں پر میں بناؤں آشیانہ تیرے شہر میں کہیں پر میں بناؤں آشیانہ مجھے یاد آ رہا یہی میری تمنا ہو عطا مجھے بصیرت ہے یہی میری تمنا ہو عطا مجھے بصیرت تیرے ذات کو میں دیکھوں بنگاہ عارفانہ مجھے یاد آ رہا ہے بڑی بات ہے تابش جو دل میں ان کی الفت بڑی بات ہے تابش جو دل میں ان کی الفت ہے منتہا رفعت ہے کمال مومنانہ مجھے یاد آ رہا ہے تیرا پاک آستانہ میرے دل پہ چھا رہا ہے وہی کیف عاشقانہ مجھے یاد آ رہا ہے عزیزی سید حشمت اللہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. الحمدللہ 2001 سے آپ ٹورز اینڈ ٹریولز کی سروس میں لگے ہوئے ہیں. 2001 سے آج تک مسلسل آپ جو ہے حج کے جو کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی نعمتوں سے موٹانی سے آج تک جو ہے اللہ سرفراز فرماتا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ اس ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے برس کے جو 12 مہینے ہوتے ہیں ان 12 مہینوں میں 2-3 مہینے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر حاجیوں کو داخل یعنی عمرے کے داخلے کو جو ہے ممنوع قرار دیا جاتا ہے. اس طرح سے سال کے جو ہے 12 مہینے میں 10 مہینے میں لوگوں کا جانا آنا ہوتا ہے. الحمدللہ اس حشمت اللہ کے حاجیوں کی کوشش کے سلسلے میں تقریباً 12 جو ہے ہر سال عمرے ہوا کرتے ہیں. الحمدللہ آپ جو ہے 12 عمرے جو ہے اس طرح سے کرتے ہیں. یہ لوگوں میں ایک اچھا پیغام یہ ہے کہ حشمت اللہ صاحب کی سروس اچھی سروس ہے. اچھا لوگوں میں جو ہے جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. آج جو لوگوں میں یہ ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہے کچھ پیسے کم کچھ پیسے بڑھ کر لگاتے ہوئے اپنا جو ایک امپریشن خراب کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. ایسے حالات میں آپ بغیر کسی پبلسٹی کے یہ کام کر رہے ہیں. میں آپ کو جو ہے حشمت اللہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. وصحبه أجمعين.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قومی ٹریول ایجنسی کے ذمہ دار جناب سید حشمت اللہ صاحب اور ان کے برادر محترم ہمارے عزیز جناب سید ہدایت اللہ صاحب اور آپ تمام خوش نصیب حجاج اور بیت اللہ کے لیے سفر کرنے والے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں قومی ٹریول ایجنسی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کے سفر کی سہولیات کا اور وہاں تک پہنچانے اور وہاں سارے اعمال اور افعال کی انجام دہی کے لیے حتی المقدور کوششیں اور جدوجہد انہوں نے کی ہیں۔ انہی کوششوں اور جدوجہد کا آج یہ پروگرام ہے جس میں آج ہم اور آپ جمع ہیں۔ دوسرے نمبر پر میں تمام حجاج کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے آپ کو اتنی استطاعت دی کہ آپ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کا گھر اور اللہ کی طرف سے فرض کردہ اعمال اور ارکان کو ادا کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز و میرے بزرگوں دوستو، حج انسان کی زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے لیے ہر اس شخص کے اوپر حج فرض ہے جو مکہ المکرمہ کعبۃ اللہ تک جا سکتا ہو اور پھر وہاں سے واپس اپنے گھر آ سکتا ہو، وہ اتنے اخراجات کو برداشت کر سکتا ہو، اس کے لیے اللہ کے اس گھر کی زیارت اور طواف واجب ہے، ضروری ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج کی بڑی اہمیت اور اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جو شخص بھی حج کرتا ہے اور اس حج میں وہ کوئی لغو اور لہو نہیں کرتا ہے، کوئی جھگڑا اور لڑائی کا کوئی کام نہیں کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کو معصیت اور اللہ کے امر کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا ہے، تو وہ اس دن کی طرح وہاں سے واپس لوٹ کر آتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے آج ہی جنم دیا ہو۔ میرے عزیز و میرے بزرگوں، اس سے حج کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سر سے، اس کی زندگی سے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے جیسے آج اور ابھی ایک نوزائیدہ بچہ پیدا ہوا ہو۔ اس بچے کے سر پر جس طرح گناہ نہیں ہوتا ہے، اس بچے کے سر پر جس طرح معصیت نہیں ہوتی ہے، اس نے دنیا میں آنکھ کھولنے کے بعد اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی ہوئی ہوتی ہے، گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، تو ایسے ہی حج کرنے والے جب حج کر کے واپس آتے ہیں تو وہ اس بچے کی طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز و میرے بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود حج فرمایا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حج ادا کیے ہیں۔
یہ حج اتنا بڑا اہم اور اتنی فضیلتوں والا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو لوگ حج نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے وعیدیں بھی اللہ کے نبی نے ویسے ہی بیان فرمائی ہوں گی۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ نے استطاعت دی ہے، جس شخص کو اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا ہے، تو جو شخص یہ عبادت انجام دے رہا ہے، جو شخص یہ عمل کر رہا ہے، تو اس کی کتنی فضیلت ہوگی اور اس کی کتنی اہمیت ہوگی۔ میرے عزیز و میرے بزرگوں دوستو، اس سے یہ بات معلوم ہو گئی آپ عام جیسے نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے خواہشیں انہیں کی پوری ہوتی ہیں جنہیں اللہ بلا لیتا ہے، ورنہ خواہش کرنے والے اپنے دل میں خواہش لیے ہوئے اس دنیا سے واپس چلے گئے، حج توفیق نہیں ہوئی ان کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی زیارت انہیں نصیب نہیں ہوئی۔ میرے عزیز و بزرگوں دوستو، جب یہ حج اتنا اہم ہے اور اتنی فضیلتوں والا ہے، تو آئیے میں آپ کو ان حج کے کرنے کے کچھ افعال اور اس کے طریقے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب کوئی عبادت اہم ہوتی ہے تو اس کے طریقے بھی بڑے سخت ہوتے ہیں۔ آپ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اور سمجھیے، عبادتوں میں مشقت، عبادتوں میں تکلیفیں، عبادتوں میں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ عبادت کی ہی جاتی اسی لیے کہ اس میں جو دقت اور پریشانی ہو آپ برداشت کریں، اسی لیے عبادت کی جاتی ہے۔ ایک انسان سجدہ کرتا ہے، اپنے پیروں کو موڑتا ہے، اپنے گھٹنوں کو جکڑتا ہے، موڑتا ہے، سجدے میں جب بیٹھتا ہے تو انگلیوں کے اوپر اپنا وزن رکھتا ہے، دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، یہ پریشانی برداشت کرتے ہیں، جب ہی جا کر وہ نماز پڑھنے والا نمازی کہلاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا شریعت میں، اسلام میں جتنی بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں تکلیفیں ہیں، دقتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان عبادتوں کے کرتے وقت میں ان پریشانیوں کو برداشت کرنا، صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہاں سے آپ یہ ذہن بنا کر کے آگے کی بات کو اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو حج کے مناسک، حج کے افعال اور حج کے اندر کیے جانے والے سارے کام کو سہولت کے ساتھ آپ انجام دے سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، حج کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، جو حکم دیے ہیں، ان کو ہم تفصیل سے بیان تو نہیں کر سکتے ہیں، البتہ وہ اعمال ہم آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے جن کے نہیں کرنے کی وجہ سے آپ کا حج حج نہیں رہتا ہے، آپ کا جانا جانا نہیں کہلاتا ہے، وہاں جا کر کے بھی سارے کام کر لینا حاجیوں والا کام نہیں کہلاتا ہے، تو وہ تو بالکل ہی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسے افعال ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے ہمارے اوپر کفارہ اور دم لازم ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہاں ایسے کرنا تھا، خلاف کیا ہے، تو اب آپ کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور سب سے چھوٹا کفارہ ایک بکرے کی قربانی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ان دو چیزوں کو تو آپ کو بالکل اچھی طرح یاد رکھ لینا چاہیے تاکہ حج کے دنوں میں کیے جانے والے کام آپ اچھی طریقے سے انجام دے سکیں، اور حج کے دنوں میں بچنے والے اعمال سے آپ اچھی طرح بچ سکتے ہو۔ آئیے، ہمارے علماء نے قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پڑھنے کے بعد طریقہ بتایا ہے کہ جب حاجی حج کے لیے نکلنے لگے تو سب سے پہلے اپنے سر پر جو حقوق ہیں پہلے وہ ان حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے اوپر قرضے ہیں تو وہ پہلے قرض ادا کر لے، کسی کے اوپر کوئی اور حقوق ہیں، مثال کے طور پر ہمارے ماتحت رہنے والے جو افراد ہیں، ہم ان کے کھانے پینے ساری چیزوں کا انتظام کر دیں۔ ہم میں سے ہر کوئی باپ ہوتا ہے، ہر کوئی بھائی ہوتا ہے، باپ اور بھائی ہونے کے نتیجے میں ان کے نیچے کوئی نہ کوئی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ باپ ہے تو بیٹے ان کے افراد خاندان میں ہیں، بیٹوں کے اخراجات، ان کی پڑھائی لکھائی، ان کی زندگی گزارنے کے اسباب، یہ سب ان کو ادا کرنا رہتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے ہم اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں کے حقوق کو پہلے ادا کر لیں، نمبر 1۔ نمبر 2،
کچھ حقوق ایسے ہوتے ہیں جن کا مال سے تعلق نہیں ہوتا ہے، ان حقوق کا تعلق اخلاقیات سے ہوتا ہے۔ ہم سے بہت سے لوگ ناراض ہیں، روٹھے ہوئے ہیں۔ حج سے پہلے، جانے سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم روٹھے ہوئے لوگوں کو منا رہے ہیں، جو ہم سے ناراض ہیں، دل کے اندر خدورت اور بغض رکھے ہوئے ہیں، ہماری ذات سے ان کو تکلیف پہنچی ہوئی تھی، آج تک وہ منہ پھیلائے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو جا کر منا لیں، معافی تلافی کر لیں۔ ہم نے غلطی کی ہے تو ان سے ہم معافی مانگ لیں، انہوں نے غلطی کی ہے تو ہم خود جا کر ان کو معافی کا اعلان کر دیں کہ بھائی میں حج پر جا رہا ہوں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ آج سے ہمارے درمیان میں، ہمارے دلوں میں تمہارے لیے کوئی قدورت، گندگی میرے دلوں میں نہیں ہے، بلکہ آج سے ہمیں تمہارے لیے، تمہارے دلوں میں میرے لیے اور میرے دلوں میں تمہارے لیے محبت ہی محبت ہے، چونکہ میں ایک ایسی جگہ پر جا رہا ہوں جہاں میری ملاقات اللہ کی رحمتوں برکتوں سے ہونے والی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہونے والی ہے۔ اگر میں اس گندگی کے ساتھ، اس غلاظت کو یہاں سے لے کر کے میں گیا تو شاید ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت ہمیں نہ چھپائے، شاید ہو سکتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہمیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے، کیونکہ نبی نے تو ہمیشہ زندگی ایسی گزاری ہے کہ اپنے تو اپنے، غیروں کو بھی آپ نے معاف کیا ہے۔ اگر ہم معاف کر کے نہیں جائیں گے تو اللہ کے نبی ہمیں جھڑک سکتے ہیں، اللہ کے نبی ہمیں بھگا سکتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے دور کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے، یہ دو کام ہو گئے میرے عزیز و میرے بزرگوں دوستو۔ یہ دو کام سے جب آپ فارغ ہو جائیں گے تو حکومت کی طرف سے جو انتظام اور انصرام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو حج ہاؤس میں لے جایا جاتا ہے۔ آپ کے یہاں کیا ہے وہ تو مجھے نہیں معلوم ہے، غالباً آپ یہاں سے چنئی جائیں گے وہاں حج ہاؤس ہوگا، یا بنگلور جائیں گے وہاں حج ہاؤس ہوگا۔ تو جب آپ حج ہاؤس پہنچیں، حج ہاؤس سے پھر نکل کر کے آپ کو فلائٹ پکڑنا رہتا ہے۔ تو فلائٹ پکڑنے سے پہلے جب حج ہاؤس سے آپ نکل رہے ہوں گے تو حج ہاؤس میں آپ کو جو چادریں دی گئی ہیں، احرام کی چادر، وہ چادر آپ اپنے بدن پر اوڑھ لیں گے۔ یہ مرد حضرات کریں گے، عورتیں جو کپڑا ان کے پاس ہے سلا ہوا وہی وہ اوڑھیں گی، اس کے لیے الگ سے کوئی کپڑے نہیں ہیں۔ مردوں کے لیے دو چادر ہوتی ہے، وہ چادر نکال کر کے اوڑھ لیں گے۔ چادر جب ہم اوڑھیں گے، اوڑھنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں نماز پڑھنا رہتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر ہمیں نیت کرنا رہتا ہے۔ نیت کرنے کے بعد کچھ الفاظ ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ الفاظ دہرانا رہتا ہے۔ میں ان سب چیزوں کو بتانے سے پہلے آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں۔ جب آپ حج ہاؤس میں پہنچ جائیں اور نکلنے کے لیے آپ تیاری کر رہے ہوں تو اس وقت سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے بال بڑے ہیں تو آپ اچھے سے حجامت بنوا لیں، ناخن بڑے ہیں تو ناخن کٹوا لیں، اسی طریقے سے زیر ناف یا بغل کے جو بھی بال ہیں آپ اس کو ترشوا لیں، کتروا لیں، یعنی بدن کی جو زیب و زینت کی چیزیں ہیں وہ آپ مکمل اختیار کر لیں۔ اسی طریقے سے غسل کریں، غسل سے فارغ ہونے کے بعد آپ چادر نکال کر کے چادر اوڑھیں گے، تو چادر اوڑھنے سے پہلے آپ اگر خوشبو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو خوشبو بھی استعمال کریں، بلکہ خوشبو آپ کو استعمال کرنا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ لیکن خوشبو استعمال کرتے وقت میں آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ خوشبو چادر پر نہ لگے۔ آپ اپنے بدن میں بن سکتے ہیں، آپ اپنے بدن میں لگا سکتے ہیں، لیکن چادر میں نہیں لگنا چاہیے۔ کیوں کہ جب آپ چادر سے احرام باندھ لیں گے اور نیت کر لیں گے حج کا تو پھر خوشبو سونگھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ چادر اوڑھنے سے پہلے خوشبو آپ استعمال کر لے سکتے ہیں، یعنی احرام باندھنے سے پہلے آپ خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں، احرام باندھ لینے کے بعد آپ خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے، پھر آپ کے لیے ناجائز ہو جائے گا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ خوشبو استعمال کر لیں نہانے کے بعد بدن میں، لیکن کپڑے پر استعمال نہ کریں، اور پھر آپ جب نہا ہو کر سب کچھ سے فارغ ہو جائیں تو چادر اوڑھ لیں، اور چادر اس طرح آپ اوڑھیں کہ ایک چادر ناف سے لے کر نیچے گھٹنے تک ہو، نیچے گھٹنے سے نیچے تک ہو، جہاں تک آپ ٹخنا سے اوپر تک آپ چادر استعمال کر سکتے ہیں، اور جو دوسری چادر ہے اس کو آپ اس طرح اوڑھیں کہ سر پر رہے ہو،
ایک حصہ اس کے سر پر ہو، اسی حالت میں آپ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ یہ سارے کام آپ کو حج ہاؤس میں ہی کرنا ہے، فلائٹ پر بیٹھنے سے پہلے حج ہاؤس میں۔ یہاں سے مشکل نہیں، اگر آپ ایئرپورٹ ڈائریکٹ جا رہے ہیں تو جہاں گھر سے آپ نکلیں گے نا، نکلنے کی جو جگہ ہے آپ کی، آپ وہاں یہ سارے کام کرنے ہیں، تو آپ کو یہ سارے کام کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ ڈائریکٹ اپنی بس پر بیٹھیے اور جہاں جانا ہے ایئرپورٹ پہ، آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیے۔ جب ایئرپورٹ پہ چلے جائیں گے آپ فلائٹ میں بیٹھ جائیں گے، فلائٹ اڑنے سے پہلے اب آپ حج کی نیت کیجیے، حج کی نیت کیجیے۔ گھر سے آپ حج کی نیت کر کے نہیں جائیں گے، کیوں کہ جب آپ حج کی نیت کر لیں گے تو حج کی نیت کرنے کے بعد آپ کو تلبیہ پڑھنا پڑے گا۔ تلبیہ پڑھنے کا مطلب اللہ لبیک اللہم لبیک پڑھنا پڑے گا۔ لبیک پڑھنے کے بعد آپ کے لیے پھر وہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو ابھی سے پہلے آپ کے لیے جائز تھی۔ تو ہو سکتا ہے اس درمیان میں آپ کو پریشانی ہو جائے، تو اس لیے اس پریشانی سے بچنے کے لیے آپ احرام باندھیے، نماز پڑھ لیجیے گھر میں، لیکن نیت آپ ابھی گھر میں نہیں کیجیے، جہاں سے نکلنے وہاں نہیں کیجیے، بلکہ فلائٹ پر بیٹھیے۔ بیٹھنے کے بعد پھر وہاں آپ حج کی نیت کیجیے اور پھر تلبیہ پڑھیے۔ تلبیہ پڑھنے کا مطلب ہے 3 مرتبہ زور زور سے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 مرتبہ زور زور سے مرد حضرات پڑھیں گے اور 3 مرتبہ عورتیں بھی پڑھیں گی، لیکن ان کی آواز ذرا دھیمی ہوگی، زور سے عورتیں نہیں پڑھیں گی۔ جب آپ تلبیہ پڑھ لیں گے تو آپ اب محرم کہلائیں گے۔ محرم کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ احرام کی حالت میں آ گئے۔ اب احرام کی حالت میں آپ کے لیے خوشبو لگانا جائز نہیں، بدن پہ آپ کو سلا ہوا کپڑا استعمال کرنا جائز نہیں، اسی طریقے سے تیل لگانا آپ کے لیے جائز نہیں، کسی بھی طرح کی کوئی خوشبو کا استعمال کرنا آپ کے لیے جائز نہیں۔ جب آپ احرام کی حالت میں ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے ممنوع اور حرام ہو جاتی ہیں۔ یہاں ایک بات اور آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے، عام طور سے جب نیت کرتے ہیں تو نیت کرتے وقت میں 3 طرح سے نیت کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 کہ میں عمرہ کی نیت کر رہا ہوں، اللہ کے لیے میں عمرہ کی نیت کر رہا ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2 میں حج کی نیت کر رہا ہوں، نمبر 3 میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت کر رہا ہوں۔ 3 نیت ہو گئی۔ یا تو آپ یہ نیت کریں کہ میں صرف عمرہ کی نیت کر رہا ہوں، یا پھر آپ حج کی نیت کریں، یا پھر عمرہ اور حج دونوں کی نیت کریں۔ اگر آپ نے عمرہ کی نیت کی ہے، صرف عمرہ کی نیت کی ہے، اس حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے، اور اگر آپ نے صرف حج کی نیت کی ہے تو اس کو حج افراد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے عمرہ اور حج دونوں کی نیت کی ہے تو اس کو حج قران کہا جاتا ہے۔ حج افراد کرنے والے لوگ مفرد کہلاتے ہیں، اور حج تمتع کرنے والے لوگ متمتع کہلاتے ہیں، اور حج قران کرنے والے لوگ قارن کہلاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے؟ متمتع ہمارے لیے بہتر ہے یا پھر قران بہتر ہے یا افراد بہتر ہے؟ عام طور سے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے جو حجاج کرام جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، وہ حج افراد نہیں کرتے ہیں، حج قران نہیں کرتے ہیں۔ حج افراد اور حج قران میں ذرا دقت اور پریشانی ہوتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے سہولت حج تمتع کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس بنیاد پر ہندوستان، پاکستان کے جتنے بھی حجاج جاتے ہیں وہ حج تمتع کی نیت کرتے ہیں۔ حج تمتع کے لیے آپ کو نیت جو کرنا ہے، میں یہاں صرف آپ کو حج تمتع کا طریقہ بتاؤں گا، میں حج افراد اور حج قران کی بات نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ ذہن میں رکھیے آپ کو جو حج کرنا ہے وہ حج تمتع کرنا ہے۔ اب یہاں سے جو بھی حکم بتایا جائے گا وہ آپ کے لیے حج تمتع کا حکم ہوگا۔ تو حج تمتع کی آپ کو نیت کرنا ہے۔ حج تمتع کی نیت کیسے کریں گے؟ صرف آپ اردو زبان میں اگر کرنا چاہیں تو اردو زبان میں بھی کر سکتے ہیں، عربی اگر آپ کو یاد ہے تو آپ عربی میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ الفاظ میں ادا کر لیں کہ اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، عورتیں ہیں تو میں اللہ کے لیے عمرے کی نیت کر رہی ہوں، یہ نیت آپ کریں گے۔ اس نیت کے بعد پھر آپ کو 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنا ہے۔ ابھی جو میں نے بتایا تھا تلبیہ،
تو وہ تلبیہ جیسے ہی آپ پڑھیں گے آپ حالت احرام میں داخل ہو گئے، آپ محرم ہو گئے۔ چلیے یہاں سے آگے بڑھیں۔ جب آپ کی فلائٹ اڑ جائے گی، اڑنے کے بعد ہو سکتا ہے مکہ المکرمہ میں داخل ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ کو ایئر ہوسٹ یا وہاں جو لوگ ذمہ دار موجود ہیں وہ آپ کو اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ آپ احرام باندھیے، نیت کیجیے، نیت کیجیے۔ اب آپ کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ نیت پہلے ہی کر چکے ہیں۔ اصل میں وہ جو جگہ ہوتی ہے جہاں حجاج کرام کو اٹھا کر کے ان کو کہا جاتا ہے نیت کرنے کے لیے، احرام باندھنے کے لیے، اس جگہ کو میقات کہا جاتا ہے۔ ہندوستان پاکستان والوں کے لیے جو میقات ہے وہ یلملم ایک پہاڑی ہے، وہ اس پہاڑی پر جب جہاز پہنچنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے یہ نیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو وہ جو جگہ ہے اس جگہ پر تمام حجاج کو آگے گزرنے سے پہلے نیت کر لینا فرض عین ہے۔ اگر بغیر نیت کے ہوئے کوئی بھی حاجی آگے گزر گیا تو اس کے اوپر دم لازم ہو جاتا ہے، یعنی حج کے دنوں میں، قربانی کے دن میں ان کو ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اگر مان لیجئے یہاں سے نکلتے ہوئے فلائٹ پر کوئی نیت نہیں کر سکے، احرام نہیں باندھے، تو وہاں جانے کے بعد میقات جو یلملم ہے جہاں آپ کو جگایا جائے گا، بتایا جائے گا، وہاں تو اب آپ کو نیت کر ہی لینا ہے اور احرام کی چادر اوڑھ ہی لینا ہے، وہاں بالکل فرض ہے، کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے پہلے ہی کر لیتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ تو عام طور سے ہندوستان پاکستان کے جو لوگ جاتے ہیں وہ لوگ اپنے گھر سے ہی یہ سارا کام کر کے جاتے ہیں اور وہاں میقات کو ان کو کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں کر پائے تو سہولت ہے، وہاں تو ان کو کرنے کرنا رہتا ہے۔ الغرض ہم احرام باندھ کر کے آگے نکلے۔ اب جب ہم احرام میں آ گئے ہیں تو اب آپ کو اپنی زبان پر یہ تلبیہ ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اوپر چڑھ رہے ہیں جب بھی پڑھنا ہے، اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں جب بھی پڑھنا ہے، نماز سے فارغ ہوئے پڑھنا ہے، سونے جا رہے ہیں جب بھی پڑھنا ہے، سو کر اٹھے جب بھی پڑھنا ہے۔ جتنی کثرت ہوگی وہ کثرت سے آپ کو تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ آپ کو برابر پڑھتے رہنا، کثرت سے پڑھنا ہے، کثرت سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ ایئرپورٹ پر اتریں گے، وہاں اترنے کے بعد مکہ المکرمہ آپ جائیں گے۔ مکہ المکرمہ میں جانے کے بعد آپ کو اپنا سامان وغیرہ جو بھی ہے آپ کو اپنے روم میں رکھ لینا ہے، اور رکھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ وہاں سے سیدھے ڈائریکٹ مسجد حرام آئیں گے، اور مسجد حرام میں آنے کے بعد سب سے پہلے کعبۃ اللہ جائیں گے۔ کعبۃ اللہ میں جانے میں جب آپ اندر داخل ہوں گے مسجد حرام میں، کچھ دیر کے بعد آپ کو کعبۃ اللہ نظر آنے لگے گا۔ آپ اس وقت اپنی نیتوں کو درست کر لیں، نیتوں کو درست کر لیں۔ کعبہ کی جو حیرت ہے، کعبے کی جو عظمت ہے، لوگ دیکھ کر حیران اور پریشان اور شزدر رہ جاتے ہیں۔ اب ایسے موقع سے اگر ہماری نیت درست نہیں ہے تو پھر جیسی ہماری نیت ہوتی ہے ویسے ہی اللہ کا فیصلہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑ رہی ہو تو آپ کی نیت درست ہو جانا چاہیے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا رہتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے کعبۃ اللہ پر جیسے ہی نظر پڑے فوراً اس سے پہلے ہی ہم اپنے آپ کی نیت کو درست کر لیں۔ ہرگز ہمارے ذہن میں یہ نہ ہو یہ دیکھو کتنا بہترین کمکما، یہاں کتنا بہترین لائٹ لگائے ہوئے ہیں، کیا بہترین انتظام ہے، ارے ادھر زمزم ہے، ادھر وہ ہے، یہ کیفیت نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی ہمارے سید صاحب بڑی اچھی بات بتا رہے تھے کہ آپ لوگ چوروں سے بچیں۔ اب ایک مثال انہوں نے دی ایک عورت کا، کس طرح اس نے پیسے چرا لیا کہ اوپر کے کپڑے اس کے نہیں پھٹے لیکن اندر سے اس نے نکال لیا پھاڑ کر کے۔ اب اندازہ کیجئے یہ حجاج کرام کی صفت ہونا چاہیے کہ وہ وہاں جائیں تو دنیا و ما فیہا سے بالکل خبر۔ اب وہ ہیں اللہ کا وہ بندہ، اللہ کی وہ بندی ہے، اور اس کے سامنے اللہ رب العالمین ہے بس، اور اس کے علاوہ کوئی وہاں تیسرا نہیں ہے۔ اتنی اس کے اندر محویت ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی محبت میں بالکل غرق ہو جائے، اللہ کی طرف اس کی ہمیشہ توجہ ہو۔ چور کا چوری ہے وہ اپنا کام کر لیتا ہے، اللہ کی یہاں اس کی سزا ہے، وہ سمجھے گا وہاں، لیکن ہماری یہ کیفیت ہونا چاہیے اللہ سے۔ تو سب سے پہلے ہم جائیں گے کعبۃ اللہ کے پاس، اور کعبۃ اللہ کے پاس جب جائیں گے تو سب سے پہلے کعبۃ اللہ کا
تقبیل اگر موقع ہے تو ہم جا کر کے اس کو بوسا لیں گے. اب جب وہاں جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو وہاں کچھ نشانات دکھیں گے جہاں کھڑے ہو کر کے تقبیل کی جاتی ہے. وہ جگہ اصل میں ہوتی ہے طواف شروع کرنے کی. ایک ایسا نشان وہاں لگا ہوا ہے جو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں سے آپ کو طواف شروع کرنا ہے. تو یہ ساری سہولت وہاں موجود ہے. ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے, آپ جب وہاں جائیں گے حجر اسود کا تقبیل کریں گے اگر موقع ہے, اگر موقع نہیں ہے تو ہاتھ سے اشارہ کر لیں گے, استلام کر لیں گے, وہی اس کے لیے کافی ہے. اس کے لیے جان لگانا اور دوسروں کو تکلیف اور مشقت میں ڈال کر کے دھکا مکا کر کے وہاں تک پہنچنا یہ جائز نہیں, یہ حرام ہے. تقبیل کرنا سنت ہے, مستحب ہے, لیکن یہ مسلمانوں کو دقت اور پریشانی اور تکلیف دینا یہ حرام ہے. تو ایک مستحب کام کو حاصل کرنے کے لیے حرام کام کا مرتکب ہونا یہ صحیح نہیں ہے. تو اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر موقع ہے تو تقبیل کر لیں, موقع نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے, دور سے ہی آپ استلام کر لیں. استلام کریں گے تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے اس کو چوما ہے. اور استلام کی کیفیت کیا ہوتی ہے, اس طرح کرنا رہتا ہے. آپ جب ہاتھ باندھتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں نماز میں تکبیر تحریمہ کے لیے, تو آپ اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں. اسی طرح آپ ہاتھ اٹھائیں گے دونوں ہاتھ کو کہ یہ ہاتھ کی ہتھیلی آپ کی طرف ہوگی, یہ پشت آپ کی طرف ہوگی, اور یہ جو حصہ ہے ہتھیلی یہ حجر اسود کی طرف ہوگی. یوں آپ اس طرح اٹھائیں گے اور 3 مرتبہ اس طرح کریں گے گویا آپ نے حجر اسود کو چوم لیا ہے. یہ سنت آپ کی ادا ہو گئی. اب جب ہم کھڑے ہوں گے وہاں سے ہم کو طواف شروع کرنا ہے, 7 چکر لگانا ہے, 7 طواف کرنا ہے. تو اس میں آپ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ جہاں آپ کھڑے ہوں گے آپ کے داہنی طرف حجر اسود ہونا چاہیے. آپ کے داہنی طرف حجر اسود مان لیجیے یہ لگا ہوا اس جگہ پہ, تو ہم جب کھڑے ہوں گے تو وہ بالکل داہنی طرف, ہمارے داہنی طرف حجر اسود ہو, اور پھر وہاں سے آپ طواف شروع کریں گے. وہاں سے جب طواف شروع کریں گے تو پہلے ہی طواف میں آپ جو اب تک تلبیہ پڑھتے آ رہے تھے لبیک اللہم لبیک, اب یہاں نہیں پڑھیں گے, بند کر دیں گے. پہلے طواف میں بند ہو جائے گا, اب وہاں سے پہلا طواف شروع کریں گے. جب طواف کرتے 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 ایک طواف مکمل ہو جائے گا تو پھر وہاں کھڑے ہو کر کے 3 مرتبہ ویسے ہی تقبیل یا استلام کرنا ہے حجر اسود کے لیے. پھر اس کے بعد وہاں سے دوسرا شروع کریں گے, تیسرا شروع کریں گے, چوتھا شروع کریں گے, اس طرح 7 چکر پورے کرنے. لیکن یہاں ایک بات اور آپ یاد رکھیے کہ اس میں جو 7 طواف ہے, 7 طوافوں میں شروع کے 3 طواف میں رمل کرنا رہتا ہے. رمل کا مطلب ہے یہ مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے نہیں ہے. مردوں کے لیے رمل کرنا رہتا ہے کہ 3 طواف وہ اس طرح کریں کہ کندھے ان کے یوں یوں چھڑکتے ہوں, اور اس طرح چلیں کہ بالکل جوان ہو, کٹا کٹا جیسے چلتا ہے. یہ اصل میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے لیے آئے تھے, کفار مکہ مشرکین مکہ نے صحابہ کو دیکھ کر کے کہا, دیکھو یہ وہی مکی لوگ ہیں جو مدینے گئے کھانے کو ترستے ہیں, ان کے بدن میں گوشت نہیں رہا, طاقت نہیں رہی, کمزور ہو گئے, بوڑھا ہو گئے یہ لوگ. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ 7 چکر میں سے 3 شروع کے چکر اس طرح کرو کہ بوڑھا بھی جوان دکھے, اسی کو رمل کہا جاتا ہے. تو یہ مردوں کے لیے سنت ہے کہ وہ رمل کریں اس میں. اور پھر مردوں کے لیے ایک سنت اور اس میں ہے کہ وہ اپنی چادر کو جو اب تک اوڑھے ہوئے تھے, اب یہاں چادر کا ذرا بدل جائے گا, کیفیت بدل جائے گی. چادر کو ہم داہنی بغل سے اس طرح نکال کر کے بائیں کندھے پر چادر رکھیں گے کہ یہ کندھا ہمیشہ کھلا رہے گا. 7 چکروں میں چادر یہاں کھلی رہے گی. بتا دیں اس کو, تو اس طرح آپ چادر یہاں سے نکالیے کہ آپ کے یہاں آ کر کے وہ رک جائے, اور یہ کندھا آپ کا کھلا رہے. اس کو عربی میں استوا کہتے ہیں. یہ جو ہے یہ آپ اس طرح چادر کو اور یہ حصہ آپ کا آپ نے ویڈیو وغیرہ دیکھا ہوگا تو چادر اسی طرح اوڑھی جاتی ہے. اس طرح یہاں سے آپ نکالتے ہوئے آخری سرا اس کا بائیں کندھے پر لے جائیں گے, اور یہ کندھا آپ کا کھلا ہوگا. یہ آپ طواف
کرتے وقت میں ان 2 چیزوں کا مرد حضرات ضرور خیال کریں گے. اس طرح آپ کا 7 چکر طواف مکمل ہو جائے گا. اور یہ سیدھا ہے، یہ الٹا ہے. ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جو بھی آپ کی اصطلاح ہے. یہ جو الٹا ہاتھ، سیدھا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کے نیچے سے آپ چادر لے جائیں گے، وہاں جائیں گے اور وہاں پھر آپ کو سعی کرنا ہے. سعی کے معنی آتے ہیں تیز قدم چلنا، تیز قدم سے چلنا. حضرت حاجرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو پانی پلانے کے لیے وہ نکل کر کے صفا پہاڑی پر آئیں اور یہاں سے دوڑ کر کے وہ مروہ والی پہاڑی پر جاتی تھی کہ کہیں بھی کوئی آدمی دکھے یا پانی دکھے تو میں اپنے بیٹے کو پلا سکوں. تو اللہ کو یہ عادت اتنی پسند آ گئی، اتنی پسند آ گئی کہ رہتی دنیا تک کے تمام مسلمانوں کے لیے اس کو واجب قرار دے دیا کہ اب آپ کو وہ کرنا ہی کرنا ہے. لہٰذا جب ہم جائیں گے تو 2 پہاڑی ہیں، صفا اور مروہ. تو صفا سے سعی شروع کریں گے اور مروہ پر جا کر کے ختم کریں گے. پھر مروہ سے شروع کریں گے اور صفا پر آئیں گے. پھر یہاں صفا سے شروع کریں گے، مروہ پر آئیں گے. تو اس طرح آپ کو 7 چکر پورے لگانا ہے، تب جا کر کے آپ کی سعی مکمل ہوگی. لیکن سعی میں مرد حضرات ایک چیز کا ضرور خیال کریں کہ جب سعی کرنا ہے صفا پر تو صفا پر چڑھیں گے. جب اوپر ہم چڑھ جائیں گے تو اوپر چڑھنے کے بعد کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور وہاں اللہ اکبر الحمدللہ ولا الہ الا اللہ یہ کلمات ادا کریں گے. اور وہاں اگر آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں تو دعا بھی مانگ سکتے ہیں. یہ آپ کو ہر چکر میں کرنا ہے. جب یہاں سے آپ فارغ ہو کر کے جب آپ چلنا شروع کریں گے تو آپ کو لائٹنگ دکھے گی، جہاں رنگ یہ گرین کلر کی لائٹنگ دکھے گی، اس کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے. مرد حضرات جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں ان کو ذرا تیز چلنا ہے، دوڑنا ہلکا میلین اخضرین پہ. آپ وہاں جائیں گے تو ساری چیزیں وہاں آپ کو دکھیں گی. تو میلین اخضرین پہ جب جائیں گے تو ذرا ہلکا تیز دوڑ کر کے آگے چلنا ہے. ہر سعی میں یہ آپ کو کرنا ہے. وہ یا 7 مرتبہ سعی ہوگی، 7 مرتبہ میلین اخضرین پہ ہلکا تیز قدم سے دوڑ کر کے چلنا ہے. باقی طواف نارمل ہوگا. اچھا، ابھی طواف اور سعی کے درمیان میں آپ ایک بات اور خاص یاد رکھیے. طواف کے درمیان میں اگر آپ سلام کرنا چاہتے ہیں، کوئی جان پہچان کا طواف کرتے ہوئے آپ کو مل گیا تو آپ اس کو سلام کر سکتے ہیں. وہ اگر سلام کر لیا ہے تو آپ جواب دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی مسئلہ آپ سے پوچھ رہا ہے تو آپ اس کا مسئلہ بھی اسے بتا سکتے ہیں. تو اس طرح دینی جو باتیں ہیں وہ ساری باتیں آپ طواف کے اندر کر سکتے ہیں. لیکن سعی میں یہ ساری باتیں نہیں ہیں. سعی آپ چپ چاپ خاموش کرتے رہیں گے، خاموش کرتے رہیں گے. ایک بات. دوسری بات، طواف کرتے وقت میں یا سعی کرتے وقت میں اگر اذان ہو جاتی ہے اور اذان کے بعد نماز کھڑی ہونے لگتی ہے تو جہاں آپ طواف کر رہے تھے، جس جگہ پر نماز کھڑی ہونے والی ہے وہیں آپ رک جائیں گے اور اسی جگہ پر آپ سب میں شریک ہو جائیں گے. اگر آپ صحیح کر رہے تھے، جس جگہ پر آپ تھے اسی جگہ پر آپ رک جائیں گے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر اسی جگہ سے طواف آپ شروع کریں گے اور صحیح کرنا شروع کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں آپ اتنی بات سمجھ گئے ہوں گے. آگے طواف اور صحیح سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ مرد حضرات جائیں گے، بال یا تو چھوٹے کرا لیں گے یا حلق کرا لیں گے. عورتیں ظاہر ہے کہ وہ اپنی چوٹی کے تھوڑے سے بال کٹائیں گی، بس ان کے لیے حلق یا تقصیر پوری نہیں ہے. تو مرد حضرات جب یہ حلق کرا لیں گے تو آپ احرام سے باہر آ جائیں گے. احرام سے باہر آ جائیں گے. آپ کا یہ عمرہ مکمل ہو گیا. اب آپ جائیں اپنے روم میں جا کر کے قرآن پڑھیں، تلاوت کریں اور اس درمیان میں جتنی بھی نمازیں آتی ہیں ان تمام نمازوں کو حرم شریف میں آپ ادا کرنے کی کوشش کریں. نماز روزے جو بھی ہیں وہ سب آپ انجام دیتے رہیں. جب 7 ذی الحجہ آئے گا، 7ویں ذی الحجہ، تو 7ویں ذی الحجہ سے آپ کو جگانا شروع کر دیا جائے گا. ٹریول والے یا آپ کے جو معلم ہیں وہ آپ کو رات میں آ کر کے جگائیں گے اور کہیں گے کہ چلو چلو نکلنا ہے کر کے. اصل میں 8, 9, 10, 11 اور 12 یہ 5 دن حج کے دن ہیں. ابھی تک آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ عمرہ کیا ہے. حج کا جو دن شروع ہوتا ہے وہ 8 ذی الحجہ سے لے کر کے 12 ذی الحجہ تک، یعنی 5 دن مکمل حج کے دن ہیں. تو عام طور سے ہوتا یہ ہے
کہ جن کو معلوم نہیں ہے ان کو ٹریول والے یا پھر جو بھی وہاں معلم ہوتے ہیں خدمت کے حجاج کے لیے اپنی سہولت کے حساب سے 7ویں ذی الحجہ کو رات میں ہی تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو الغرض جب 8ویں تاریخ ہوگی، 8 ذی الحجہ ہوگا، آپ 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز مسجد حرام میں پڑھ کر کے زوال سے پہلے پہلے مینا پہنچیں گے. مکہ کو چھوڑ کر کے مینا آپ کو پہنچانا ہے اور زوال سے پہلے پہلے آپ کو وہاں پہنچانا ہے تاکہ آپ وہاں ظہر کی نماز ادا کر سکیں. وہاں ظہر کی نماز آپ کو جا کر ادا کرنا ہے. تو مینا میں جب آپ پہنچیں گے 8 تاریخ کو تو مینا میں آپ نارملی رکے رہیں گے. ظہر کی نماز آپ ادا کریں گے، پھر عصر کی نماز ادا کریں گے، مغرب ادا کریں گے، عشاء ادا کریں گے اور فجر ادا کریں گے. یہ 5 نمازیں آپ کو مینا میں ادا کرنا ہے. جب 5 نمازیں آپ ادا کریں گے تو مینا میں یہی کام ہے. اس کے علاوہ آپ دعا کرنا چاہیں، قرآن پڑھنا چاہیں، تلاوت کرنا چاہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنا چاہیں تو سارے کام کر سکتے ہیں. لیکن مینا میں جانے کے بعد 8ویں تاریخ کو صرف یہ 5 نماز ہی پڑھنا رہتا ہے. باقی جو کام آپ اپنا کرنا چاہیں وہ آپ کے اختیار پر جتنا چاہیں کر لیجیے. الغرض 8ویں تاریخ میں یہ کام آپ کو کرنا ہے. 8ویں تاریخ کو فجر کی نماز جب آپ پڑھ لیں گے مینا میں تو فجر کی نماز پڑھ کر کے آپ کو وہاں سے نکل کر عرفات جانا ہے. میدان عرفات. میدان عرفات ایک ایسا میدان ہے جہاں سے حج شروع ہوتا ہے. یہ بڑا اہم مقام ہوتا ہے. اگر میری آواز پیچھے تک پہنچ رہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ذرا آپ آگے آ جائیے. جی تو میدان عرفات آپ کو پہنچنا ہے. میدان عرفات بھی آپ کو فجر کی نماز یہاں سے پڑھ لے کر کے جب آپ میدان عرفات میں جائیں گے تو وہاں جا کر آپ کو ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کرنا ہے. وہاں ایک مسجد ہے، مسجد نبوی. آپ اس مسجد میں جا کر کے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. بہتر طریقہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ادا کریں. لیکن وہاں آپ کو ایک نئی چیز دیکھنے کو ملے گی. میدان عرفات میں نئی چیز یہ ہوگی کہ آپ جب وہاں جائیں گے تو آپ کو ظہر کے وقت میں ہی عصر کی نماز بھی پڑھائی جائے گی جماعت کے ساتھ. ظہر کے وقت میں ہی عصر کی نماز، یعنی 2 نمازوں کو ایک ساتھ ادا کرنا ہے. دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھی جائیں گی. اس کو عربی میں جمع بین الصلاتین کہا جاتا ہے اور تمام ائمہ کے نزدیک یہ چیز واجب ہے، کرنا ہی کرنا ہے. آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھوں گا، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھوں گا. اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کو جمع کرنا ہے، یعنی ایک وقت میں 2 نمازوں کو جمع کرنا ہے. الغرض تو میدان عرفات میں جو 9 ذی الحجہ ہوگا، 9 تاریخ ہوگی ذی الحجہ کی، اس دن آپ کو ظہر کے وقت میں عصر کی نماز ملا کر کے پڑھنا ہے. چلیے جب آپ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ادا کر لیے تو زوال کے بعد سے، ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک یہ جو بیچ کا وقفہ ہے درمیان میں، اس درمیان میں اہم کام آپ کو کرنا ہے. وہ کام یہ ہے کہ خوب رو کر کے دعائیں مانگنا ہے. سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے. نمبر 2 اپنی حاجات مانگنا ہے. آپ کی جو بھی ضروریات ہیں، خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، حوائج ہیں، یہ ساری چیزیں آپ سے اللہ رب العالمین کو آپ سے مانگنا ہے. مانگیے آپ. تیسرے نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود شریف اور جتنی کثرت سے آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے. اور چوتھے 5ویں نمبر پہ آپ کو پوری امت کے لیے دعا مانگنا ہے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان عرفات میں آئے اور آپ نے ظہر کے ساتھ میں عصر کو پڑھایا، پڑھانے کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقل دعا فرماتے رہے گنگیا بیزاری کے ساتھ رو رہے ہیں. تمام صحابہ آپ کے ساتھ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، سب کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. اور یہ مستقل چلتا رہا یہاں تک کہ غروب کا وقت ہو گیا. وہ گناہوں سے پاک تھے تو اتنا رویا کرتے تھے. آج ہم گنہگار ہو کر کے اللہ کے سامنے رونے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے میدان عرفات میں جب جائیے تو یہ کام آپ کو زوال کے بعد سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک آپ کو وہ کام کرنا ہے. یہ تاریخ کون سی ہے؟ 9 تاریخ ہے، 9 ذی الحجہ ہے.
جب سورج غروب ہو جائے گا تو پھر آپ کو میدان عرفات چھوڑنا ہے. سورج غروب ہونے کے بعد آپ میدان عرفات سے سیدھا مزدلفہ جائیں گے. مزدلفہ میدان عرفات یہاں ہے، اس طرف سے آپ کو نکل کر کے مزدلفہ جو میدان ہے وہاں آپ کو آنا ہے. ایک بات یہاں آپ خاص طور سے اچھی طرح یاد رکھیے کہ غروب آفتاب یعنی سورج غروب ہو جانے کے بعد آپ نکلیں گے، میدان عرفات کو چھوڑیں گے. اگر کوئی شخص میدان عرفات کو سورج غروب ہونے سے پہلے چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر ایک بکرا قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے. یعنی آپ ایسا نہیں کریں گے، اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کو کفارہ دینا پڑے گا، اور کفارہ یہ ہے کہ ایک بکرا آپ ذبح کریں، قربانی کریں. تو اس لیے جیسے ہی سورج غروب ہوا، غروب ہونے کے بعد فوراً وہاں سے ہم کو آگے کا سفر طے کرنا ہے اور آگے جانا ہے ہم کو مزدلفہ. یہاں ایک بات اور آپ یاد رکھیے، سورج غروب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے. اب آپ وہاں مغرب کی تیاری نہیں کریں گے. اب یہ نہیں کریں گے کہ نہیں مغرب کا وقت ہو چکا ہے، پہلے میں مغرب کی نماز ادا کروں گا، میدان عرفات میں ہی نماز پڑھوں گا، اس کے بعد پھر میں یہاں سے جاؤں گا. نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو. اب آگے جب آپ میدان عرفات کو چھوڑ کر کے مزدلفہ پہنچیں گے تو مزدلفہ میں جا کر کے مغرب کو عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھنا ہے. جس طرح آپ نے میدان عرفات میں ظہر کے ساتھ میں عصر پڑھا ہے، ویسے ہی جب سورج غروب ہونے کے بعد آپ مزدلفہ سے عرفات سے نکل کر کے مزدلفہ جائیں گے تو وہاں جا کر کے آپ کو مغرب کو عشاء کے ساتھ میں ملا کر کے آپ کو پڑھنا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی اس سے پہلے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس نماز کو دوبارہ اس کو دہرانا رہے گا اور وہ نماز اس کی قابل قبول نہیں ہے. تو البس اس طرح میدان عرفات سے جو نبی تاریخ تھی آپ نکل کر کے مزدلفہ میں آپ آ گئے. جب مزدلفہ میں آپ آئے تو پوری رات آپ کو مزدلفہ میں گزارنا ہے. مزدلفہ میں آپ کو گزارنا ہے. میدان عرفات ہو یا مزدلفہ میں جو رات ہے یہ وہ راتیں ہیں، اتنی اہم راتیں، اتنی اہم راتیں، اتنی اہم راتیں ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ اتنی اہم راتیں شب قدر کی بھی نہیں ہے، اتنی اہم راتیں شب جمعہ کی بھی نہیں ہے، جتنی اہم راتیں ہیں. تو اس لیے آپ کو مزدلفہ میں جب آپ جائیں گے رات آپ کو وہاں گزارنا ہے تو وہاں سوئیں گے نہیں، رات بھر جگ کر کے اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا ہے، نماز پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، دعائیں مانگنا ہے، جو بھی آپ کے حاجات ہیں، ضروریات ہیں وہ مانگنا ہے. کچھ دعائیں بھی اس سلسلے میں منقول ہیں، وہ دعائیں آپ کو اگر یاد ہیں تو آپ وہ دعا کر لیں، نہیں تو جو بھی آپ کو اپنے الفاظ میں یاد ہیں آپ وہ اس کو دعا کر لے سکتے ہیں. تو اس طرح مزدلفہ میں رات آپ کی گزر چکی ہے. جب رات گزرے گی تو مزدلفہ میں ہی آپ کو فجر کی نماز ادا کرنا ہے، فجر کی نماز. اور جب فجر کی نماز آپ ادا کریں گے تو تاریخ بدل چکی ہوگی. اب وہ تاریخ ہوگی 10 ذی الحجہ. 9 ذی الحجہ کی رات ختم ہو گئی ہے، اب 10 ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے. تو 10 ذی الحجہ کو فجر کی نماز مزدلفہ میں اندھیرے میں پڑھی جائے گی، بالکل اندھیرا ہوگا. نماز سے فارغ ہو کر کے پھر ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں گے، اور جیسے ہی ذرا سورج نکلنا شروع ہوگا، روشنی ہوگی، وہاں سے آپ کو کوچ کر کے نکل کر کے پھر واپس مینا آ جانا ہے. جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا واپس مینا میں آ جانا ہے. 10 ذی الحجہ ہوگا، مینا میں آپ آئیں گے، اور مینا میں آنے کے بعد مینا میں جب آپ آ جائیں گے تو وہاں آپ کو رمی جمر عقبہ کرنا ہے. عقبہ وہاں آپ کو کنکری مارنا ہے. جو بڑا شیطان ہے وہاں آپ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جمرۃ العقبہ، جمرۃ الوسطیٰ، جمرۃ الاولیٰ، یہ 3 شیاطین ہیں وہاں، جس میں سب سے بڑا عقبہ ہے. تو 10ویں تاریخ کو جب ہم مینا آئیں گے واپس تو وہاں صرف جمرۃ العقبہ کی کنکری مارنا ہے، اسی کو صرف کنکری مارنا ہے بس. اس کے بعد کنکری مار لینے کے بعد آپ وہاں سے واپس جائیں، قربانی کریں اسی مینا میں. قربانی کر لینے کے بعد آپ حلق کرا لیں یا تقصیر کرا لیں، بال چھوٹا کرا لیں یا پھر مڑا لیں، دونوں میں سے جو بھی آپ کو پسند ہو کر لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ حلق کرا لیں، یعنی مڑا لیں، پورے سر کو مڑا لیں.
تو جب آپ یہ دونوں کام کر لیں گے، رمی کے بعد جب آپ حلق کرا لیں گے، ذبح کرا لیں گے قربانی وغیرہ، تو پھر آپ حالت احرام سے نکل جائیں گے، یعنی اب تک جو چیزیں آپ کے اوپر حرام تھیں اب وہ حلال ہو جائے گی سوائے عورت کے۔ اب جب یہ تینوں چیزیں آپ نے کر لیا، رمی، جمرہ عقبہ، ایک بڑے شیطان کو کنکری مار لیا، ذبح کر لیا اور پھر حلق کر لیا، تو اب چوتھا کام اسی دن اگر آپ کرنا چاہیں 10ویں تاریخ کو تو آپ کے لیے بہتر ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ مینا سے واپس مکہ المکرمہ آئیں اور وہاں آ کر کے طواف زیارت کریں، جو واجب ہے، آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، واجب ہے۔ تو گویا وہاں سے مینا سے واپس آ کر کے آپ طواف کریں گے، طواف زیارت کریں گے، اور طواف کا جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے سیم وہی طریقہ رہے گا۔ تقبیل کریں گے، استنام اگر ہے تو استنام کر لیں گے، پھر 7 چکر لگائیں گے، یہ پورا کام کر لے کر کے جب فارغ ہو جائیں گے تو اب آپ مکمل حج سے فارغ ہو گئے ہیں۔ حج سے فارغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ابھی تک آپ کے لیے حرام تھیں وہ چیزیں اب آپ کے لیے جائز ہو جائیں گی، یہاں تک کہ بیوی بھی آپ کے لیے جائز ہو جائے گی۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، اچھی طرح یاد رکھیے، بہت سے لوگ ان دنوں نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے یا اتنا کام کرتے کرتے تھک جانے کی وجہ سے طواف نہیں کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر کوئی شخص طواف زیارت 10ویں تاریخ کو، 11ویں تاریخ کو یا 12ویں تاریخ کو 3 دنوں میں کر سکتے ہیں، بہتر ہے پہلی 10ویں کو ہی، لیکن اگر نہیں کیا، کوئی نہیں کیا تو سال گزر جائے، 2 سال گزر جائے، 15 سال گزر جائے، جب تک وہ طواف زیارت نہیں کر لیتا تب تک بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ یہ مسئلہ ہے، لوگوں کو نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے اس طرح کی غلطیاں وہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جب آپ 10ویں تاریخ کو مینا آئیں گے تو مینا میں سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنگری ماریں گے، اور بڑے شیطان کو کنگری مارنے کے بعد ذبح کریں گے، یعنی قربانی ادا کریں گے۔ قربانی کے بعد آپ اپنے سر کی تقصیر یا حلق کرائیں گے، حلق سے فارغ ہونے کے بعد فوراً مینا سے واپس آ کر کے مکہ المکرمہ میں طواف کریں گے۔ طواف جیسے کر لیں گے تو اب آپ کا احرام مکمل ہو گیا، لیکن ابھی بھی کچھ کام باقی ہے۔ کچھ کام کیا ہے کہ 10ویں تاریخ میں یہ سارے آپ کو عمل کرنا ہے، آپ اگر یہ کر لیے تو اچھی بات ہے۔ پھر 11 اور 12 یہ 2 تاریخیں آپ کو بچ جاتی ہیں۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ حج کے 5 دن ہیں، جس میں سے ابھی آپ 3 دن مکمل کر چکے ہیں اور 3 دن کے کام آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ اب جو 2 دن باقی ہے وہ 2 دن پھر مکے سے آپ واپس مینا جائیں گے اور مینا میں رکے رہیں گے۔ 11ویں تاریخ کو آپ تینوں شیطان کو کنکریاں ماریں گے، تینوں شیطان کو۔ پھر 12ویں تاریخ کو بھی آپ تینوں شیطان کو کنکری ماریں گے۔ کنکری مارنا کیسے ہے؟ اس کے لیے جب آپ مزدلفہ سے نکل کر کے مینا کے لیے آتے ہیں تو اسی وقت آپ کو بتایا جائے گا کہ بھائی آپ اپنی تھیلی میں کنکریاں چن کر کے رکھ لیجیے۔ تو سب لوگ اپنی اپنی کنکریاں چن کر کے، وہاں کنکری آپ کو مل جائے گی آسانی کے ساتھ، کنکری چن کر کے رکھ لیجیے، اور پھر وہاں جانے کے بعد وہاں جانے کے بعد سب سے چھوٹے والے سے شروع کیا جاتا ہے کنکر مارنا، پھر دوسرے نمبر پہ، پھر تیسرے نمبر پہ جو بڑا ہے، اس طرح کنکری مارتے 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 تینوں کو کنکری مار کر کے جب آپ فارغ ہو جائیں گے تو اس دن کی رمی آپ کی پوری ہوگی۔ پھر 12ویں تاریخ کو بھی سیم یہی کام کرنا ہے، تینوں شیطان کو کنکری مارنا ہے، اور کنکری جو ماری جاتی ہے وہ 7 ماری جاتی ہے، یعنی ایک شیطان کو 7 مارنا ہے، پھر دوسرے کو بھی 7 مارنا ہے، پھر تیسرے کو بھی 7 مارنا ہے۔ تو ایک دن میں گویا آپ کو کتنی کنکریوں کی ضرورت پڑے گی؟ 21 کی، 21 آپ کو ضرورت پڑے گی، پھر دوسرے دن کے لیے آپ کو 21 کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس طرح آپ کنکریوں کا اپنا انتظام کر لیں اور اس کو مار لیں، گویا آپ 12 تاریخ تک کے یہ سارے کام آپ کے پورے ہو گئے۔ پہلے دن صرف ایک کو مارنا ہے، بڑے شیطان کو، تو 7 کی ضرورت ہے آپ کو۔ جی، یہ 3 آپ کے 5 دن مکمل ہو گئے، 12 تاریخ تک کے سارے کام آپ کے مکمل ہو گئے۔ ابھی آپ 12 تاریخ کو کہاں ہیں؟ مینا کے اندر ہیں، مینا ہی میں ابھی تک آپ قیام کیے ہوئے ہیں۔ اب وہاں سے مینا سے آپ کو نکل کر کے آنا ہے مکہ المکرمہ، جہاں آپ رکے ہوئے ہیں آپ وہاں چلے جائیں، اور وہاں جا کر کے جو بھی آپ کی مشغولات ہیں، معمولات ہیں، آپ کر لیجیے، آپ کے لیے یہ حج مکمل ہو گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مینا میں 12 تاریخ کو نہیں نکلتا ہے،
بلکہ 13 تاریخ کو نکلتا ہے. ٹھہرنا ہے 12 تاریخ تک ہی. لیکن اگر کوئی 13 تاریخ تک رک جاتا ہے تب پھر 13 تاریخ کو اگر وہ مینا میں ہی فجر کی نماز پڑھ لیا تو اب 13 تاریخ کو بھی تینوں شیطان کو اس کو کنکری مارنا پڑے گا. لوگ اسی میں غلطی کرتے ہیں. اب اگر کوئی 13 تاریخ کو رک گیا اور 13 تاریخ کو وہ کنکری نہیں مارا تو پھر اس کو قربانی دینی پڑے گی, دم دینا پڑے گا, جس کو کفارہ کہا وہ دینا پڑے گا. تو لوگوں کو نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے اس طرح کئی حج کے خراب ہو جایا کرتے ہیں. تو یہ بہت اہم ہے. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك